بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپو آپ کی خدمت میں آج ایک نہایت ہی اہم ایشو جو کہ پورے گلگت بلتستان کا ایشو ہے، جس میں 10 اضلاع شامل ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک اپرچونیٹی تھی کہ ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے گندم کے لیے 100 سال کی سبسڈی اس وقت 1974 میں دی تھی، جب پیپلز پارٹی کے آج کے یہ نوجوان یا آج کے یہ بڑے بڑے اور نامی گرامی عہدیدار کالجوں میں یا ماں کے پیٹ میں تھے۔ آج تھلتروں کے دامن سے جس کو پیپلز پارٹی نے عزت دے کر مرتبے پہ پہنچایا، وہ بھی عوام کا گلا کاٹنے اور غریب و غربا میرے جیسے فقیروں کے بچوں کے پیٹ پہ لات مارنے کے درپے ہوئے ہیں، جس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس میں پیپلز پارٹی جس نعرے پہ قائد عوام نے لایا تھا یا جس نعرے پہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کو چلایا تھا، آج وہ اپنے آبجیکٹو سے کوسوں دور ہے۔ اس وقت شیخ غلام محمد صاحب جو تھے وہ صدر تھے بلتستان ریجن کے۔ اس وقت خپلو جو تھا وہ ایک سب ڈویژن ہوا کرتا تھا 1974 میں۔ اس وقت یہ سبسڈی 28 چیزوں پر تھی، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف دیا جاتا تھا اس کے تحت 42 پائی یعنی 42 پیسے کلو میں ہمیں گندم ملتی تھی۔ آج الحمدللہ پیپلز پارٹی کے اپنے آپ کو نظریاتی بولنے والے سپوت، چاہے ان کا تعلق اسکردو سے ہو یا گانچھے سے، وہ فرنٹ لائن پہ اسی بھٹو مرحوم شہید کی سبسڈی کو سبوتاژ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کیا ماشبرم کے عوام یا اسکردو کے ہماری پارٹی کے عہدیداروں نے اس لیے ان دونوں کو اسمبلی میں بھیجا تھا تاکہ یہ ہمارے ہی بچوں کے پیٹ پر لات مار کے اپنی قد کو اونچا کریں اور اپنے آپ کو ہم پر مسلط رکھیں؟ ماشبرم کے عوام آپ کو بھی، اور خصوصاً گانچھے اور اسکردو کے عوام کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں آج سید مہدی شاہ بھی خپلو آئے ہوئے ہیں، ایک شہید کی جنازے میں سنا ہے شرکت کریں گے اور کچھ اپنے لاڈلوں کے گھر میں کھانا کھائیں گے۔ ان سے یہ بدست استدعا کرتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیوں ذلیل کرواتے ہو؟ آج میں بازار میں نکل نہیں سکتا ہوں، جہاں جاتا ہوں لوگ پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں گندم سبسڈی ختم۔ اب میں کیا منہ لے کر ان کے پاس جاؤں؟ یا بار الہی یا بار الہ، جنہوں نے گلگت بلتستان کے بھوکے بچوں کو جو 80% ہیں وہ عوام کو اس ریلیف سے محروم رکھا ہے، جبکہ ابھی اس کے 50 سال رہتے ہیں۔ یہ ریلیف 42 پیسے کلو سے شروع ہوا اور آج 52 روپے کلو میں جا پہنچا ہے۔ کیا اسی کا خواب ہم نے پیپلز پارٹی میں دیکھنے کے لیے ان لوگوں کو نمائندہ چنا تھا؟ کیا آج ہم سب مر جائیں گے تو تم ہم پر بادشاہت کرو گے؟ تم کس نگری میں رہتے ہو؟ جب میرا قلم اٹھے گا تو تم سب کو میں ننگا کر کے چھوڑوں گا۔ پیپلز پارٹی کو اسماعیل اور جعفر نے جتنا گانچھے کو نقصان پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں پہنچایا ہے۔ اور کل اس تابوت میں وزیر خزانہ اور وزیر تعلیم، جن کا خوراک سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے،
وہ تعلیم کی بات کرے, وہ اپنے خزانے کی بات کرے, لیکن سب سے فرنٹ پر ان کو بٹھا کر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک جو سازش ہوئی ہے, اس کے اعلیٰ کار, سہولت کار بلوچستان کے یہی 2 پی پی نمائندے ہیں. تیسرا اور چوتھا اس میں گھسنے کے لیے متواتر توڑ حملے کر رہا اور گلگت میں بیٹھا ہوا ہے. خدا کے لیے بس کر دو, لوگوں کو اس پارٹی پہ اعتماد رہنے دو. ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے تم لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر. اگر تم لوگوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. سن لو اے عوام کے نمائندوں, یہی ایک اکلوتا پورے بلوچستان کا نمائندہ اسماعیل تھا. دوسرا تو جس دروازے سے آیا اس کا سب کو پتہ ہے. آج یہ لوگ اعلانیہ ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. میں عوام سے بدست اپیل کروں گا کہ یہ جہاں نظر آئیں, جدھر بھی نظر آئیں, جیسے بھی نظر آئیں, اس روٹی کے پیچھے آدم جنت سے نکالا ہے. اے عوام تم کوشش کرو تو ان کو بھی ایوانوں سے نکال باہر کر سکتے ہو. اب یہ تمہاری سوچ کا فیصلہ ہے, لیکن قوم اتنی مردہ اور بے حس ہو چکی ہے کہ مجھے اب بھی کوئی امید بھر نہیں آتی. لیکن میری دعا ہے, علماء دین سے استطاع ہے, تمام مسالک کے علماء دین اس جمعے کو خدا کے واسطے اس گندم پہ توجہ دیں. اگر یہ پنجاب کی طرح اپنے عروج کی قیمت پہ چلا گیا تو پھر ہمیں ان پہاڑوں سے نکل کر شہروں کی طرف کوچ کرنا ہوگا. بصورت دیگر ان پہاڑوں میں آپ کو 3 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو دینا نصیب ہی نہ ہوگا. سوچئے, غور کیجئے. شکریہ.